خان صاحب بہت پروپیگنڈا کروا رہے ہیں کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، میں اریسٹ ہو جاؤں گا، میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. ہمارا کیلکولیشن یہ کہتا ہے کہ اب نہ تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو اریسٹ کیا جائے گا. سندھ میں جو پرفارمنس ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد اگر لوکل گورنمنٹ کے 2 شہروں کے لیے انہوں نے سنا بڑا زبردست پیسہ خرچ کیا. اور کیوں کیا ہے؟ مستقبل پہ نظر ہے ان کی کہ جنرل ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور زرداری صاحب نے اس فتنے کو بڑی ہوا دی ہے اور بڑا استعمال کیا ہے. وہ جانتے ہیں اس معاملے میں بہت پڑھے لکھے ہیں، سیاست میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو یا نہ کی ہو بقول شیخ رشید کے، لیکن ان کا میتھمیٹکس لوگوں کی قیمت جان لینے میں بہت اچھا ہے. ان کو پتہ ہے کس کی کیا قیمت ہے. زرداری صاحب پنجاب میں بھی پنجے گاڑنے کے دوبارہ چکر میں ہیں. تو اب مقابلہ پیپلز پارٹی کے پیسے کا اور عمران خان کی پاپولیرٹی کے درمیان ہے، اور بیچ میں معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے کیا گیا وہ یقیناً اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں کرے گا. صرف وہی لوگ نہیں جو جمہوری روایات کے حامل ہیں یا جمہوری روایات کو پسند کرتے ہیں، اور ایک سیاستدان جو ظاہر ہے کہ دہشت گرد نہیں ہے، کوئی وہ کرمنل نہیں ہے، اس کو جس طریقے سے لے جایا گیا ہے اس کو ہرگز اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کہنا یہاں یہ ہے کہ یہ جیل جانے کی، لوگ کہہ رہے ہیں جی جیل جانے کی خواہش بھی ہے کچھ لوگوں کو. جیسے خان صاحب بہت پروپیگنڈا کروا رہے ہیں کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، میں اریسٹ ہو جاؤں گا، میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. ہمارا کیلکولیشن یہ کہتا ہے کہ اب نہ تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ ہیرو شپ کے جو شوق ہے نا، یہ میں حیران ہوں ہمارے عام لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہے. یقیناً فواد چودھری نے ہیرو بننے کے لیے نہیں کیا. ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چیئرمین شپ جو ہے پارٹی کی، اس کے پیچھے 6-7 لوگ لگے ہوئے ہیں، جس میں سب سے اوپر میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، اینڈ فواد چودھری صاحب. تو فواد چودھری صاحب کا بھی نام اس میں آ رہا تھا، ان کو شہباز گل کا بھی بہت آ رہا تھا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کا تو، گل یا گل جو بھی تھے وہ، ان کو تو مطلب سبق دے دیا گیا ہے ہیرو شپ کا. مطلب آپ عمران خان سے پھر دغا ہی کر رہے تھے نا. تو ہم بے شک عمران خان کی جو موجودہ پالیسیز ہیں، پچھلے 4 سال کی پرفارمنس ہے ایز اے پرائم منسٹر ان کی، اس کو ہرگز اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ جو بھونڈے طریقے سے عمران خان کو اتارا گیا، اتار دیتے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسی وقت بن جاتی اور دوبارہ الیکشن اناؤنس کر دیتے. ان کی پرفارمنس ایسی تھی کہ ان کو ووٹ ملنے نہیں تھے زیادہ، لیکن اب آپ نے، باجوہ صاحب نے اس کو ہیرو بنا دیا اور وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ گین کر گئے دوبارہ سے. اور یہ ان کے حق میں بہت اچھا ہوا ہے. ان کے قریبی لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے. اب خان صاحب 2/3 میجورٹی سے آئیں گے جیسی الیکشن ہو جائے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے اور خان صاحب کو 2/3 میجورٹی بھی مل جانی چاہیے، چونکہ ان میں گورننس کی کیپیسٹی بالکل نہیں ہے. یہ انہوں نے 4 سال میں پروف کر دیا ہے، اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ پورا یقین ہے، پورا یقین ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں ان کو جانے دیں فیئر الیکشن میں. اور ظاہر ہے سیاستدان تو اس سے خوش نہیں ہوں گے میری اس بات سے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون نہیں خوش ہوگی، زرداری صاحب خوش نہیں ہوں گے. جو پولیٹیکل مینوپولیشن میں ان کا پیسہ بھی چلتا ہے، ان کی PR بھی چلتی ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں.
ان کی آنیاں جانیاں جو ہے نا چودھریوں کے ساتھ، ان کا یہاں لوکل گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے، پیسہ جس طرح استعمال ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. چاند چڑھتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. کچھ چیزیں نظر بھی تو آ جاتی ہیں نا، نظر بھی تو آ جاتی ہیں نا. سندھ میں جو پرفارمنس ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد اگر لوکل گورنمنٹ کے 2 شہروں کے لیے انہوں نے سنا بڑا زبردست پیسہ خرچ کیا. اور کیوں کیا ہے؟ مستقبل پہ نظر ہے ان کی. یہ جنرل الیکشن میں بتا سکوں گا، دیکھو میں نے تو لوکل گورنمنٹ میں بھی ون کیا تھا. تو یہ ان میں سے کوئی بھی میری یہ بات سن کر خوش نہیں ہوگا کہ نہیں بھیا الیکشن ہوں گے تو ووٹ تو عمران خان کو ہی ملے گا. ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، جو کہ سکندر سلطان کے ہوتے ہیں اور ان کی 100 لوگوں کی جو ٹیم ہے اور ان کی 5 لوگوں کی جو 6-7 لوگوں کی جو کچن کیبنٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان پر جس طرح اب تک عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں تو پھر پوری پی ڈی ایم کریں. وائی اونلی مسلم، وائی اونلی پی ٹی آئی؟ دیکھیے نا، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ سب سکندر سلطان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا نو کانفیڈنس جو ہے وہ شو کریں اور کہیں کہ اس آدمی کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن اب ایسا تو نہیں ہے. زرداری صاحب تو اپنی گیم کھیل رہے ہیں. زرداری صاحب اپنی گیم کھیل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون تو پھر بھی ہارے گی، مولانا فضل الرحمان پھر بھی ہاریں گے، قاف پھر بھی ہارے گی. مقابلہ ہوگا صرف پیپلز پارٹی کے پیسے کا اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا. اب یہ 2 چیزیں آمنے سامنے، یہ ذہن میں رکھا جائے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی متفقہ حدیث ہے، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور زرداری صاحب نے اس فتنے کو بڑی ہوا دی ہے اور بڑا استعمال کیا ہے. وہ جانتے ہیں اس معاملے میں، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. سیاست میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو یا نہ کی ہو بقول شیخ رشید کے، لیکن ان کا میتھمیٹکس لوگوں کی قیمت جان لینے میں بہت اچھا ہے. ان کو پتہ ہے کس کی کیا قیمت ہے. وہ پے کرو اور آگے نکلو، آگے بڑھو، پھر کما لیں گے. اقتدار میں آئیں گے پھر کما لیں گے. تو دیکھ لیجئے، اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے، سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے اول تو ممکن ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے سندھ میں، اور اب جو نظر آ رہا ہے محسن نقوی کے الیکشن کے بعد، زرداری صاحب پنجاب میں بھی پنجے گاڑنے کے دوبارہ چکر میں ہیں. تو اب مقابلہ پیپلز پارٹی کے پیسے کا اور عمران خان کی پاپولیرٹی کے درمیان ہے. اور بیچ میں وہ حسینہ بھی ہیں، جلسوں کی شہزادی جو ہے مریم نواز شریف. تو اگر مسلم لیگ نون کو لوگوں نے ووٹ نہیں دینا تو پھر تو 2 ہی کینڈیڈیٹ رہ جاتے ہیں میدان میں، زرداری صاحب کا پیسہ اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی. تو ہونے دیجئے الیکشن، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. جتنا ہوتا ہے اس کا 60% زیادہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ بریک اپ مانگنے والا کوئی نہیں ہے نا. اور حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے. وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے جتنا پیسہ مانگیں گے، سکندر سلطان صاحب جتنا پیسہ مانگے گا الیکشن کمیشن وہ دے دیں گے. عربوں میں بات چلی گئی ہے. ہم نے کہا تھا جب یہ پہلی دفعہ آیا تھا، اور میں اسلام آباد میں تھی اس دن، جس دن سندھ ہاؤس میں خریداری چل رہی تھی، ضمیروں کے سودے ہو رہے تھے. اس دن ہمیں کسی نے بتایا، عمران خان صاحب کے پرسنل اسسٹنٹ تھے، ایڈوائزر تھے آن میڈیا، میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ. انہوں نے کہا بی بی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پیسہ مانگا ہے انہوں نے منسٹر فائنانس سے اور سیکٹری فائنانس سے، نے اس کو اپروو بھی کر دیا. تو میں نے کہا تو پھر یہ چور ہے نا دونوں، آپ کا منسٹر فائنانس بھی چور ہے، اور یعنی وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے، ان کا ہے نا، پی ٹی آئی کا ہے نا منسٹر فائنانس. تو دیکھیں کیسے اپروو کر دیا. سیکٹری سے کیوں نہیں پوچھا کہ بریک اپ مانگا ہے؟ پھر ہم نے کہا تھا، انہوں نے ہمیں خیر ایک ایسی ہمارے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوئی تھی جس پہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایک سیکرٹ سیل نہیں بلکہ ایک اوپن سیل ہونا چاہیے، الیکشن آبزرورز ان پریزیڈنٹ ہاؤس اینڈ ان پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، جو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. اب تو وہ کیئر ٹیکر کی کریڈیبلٹی بھی سٹیک پہ لگ گئی ہے. تو مہربانی کر کے
ایک ایسا نیوٹرل باڈی ہونی چاہیے جو کوآرڈینیشن کا کام کرے بٹوین پولیٹیشینس اینڈ جو آپ کی این جی اوز ہیں، جو آپ کے دوسرے باہر سے الیکشن آبزرورز آتے ہیں، اور وہ اس بات پہ سب سے زیادہ نظر رکھے کہ الیکشن کمیشن نے جو پیسے مانگے ہیں کیا وہ جسٹیفائڈ ہیں، کیا وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں ہے، ہرگز ہرگز نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کیا گیمک ہوتی ہے. آئی واز جوائنٹ سیکرٹری بجٹ، اور میری فائل پر میرا نوٹ لگا ہوا ایک معاملے پہ، 2-3 معاملوں پر تھا، تو کہیں سے ہمیں ایک صاحب تو میرے گھر پہنچ گئے تھے کہ دیکھیں آپ کا، میں نے کہا آپ تک پہنچا کیسے فائل پر یہ نوٹ؟ اس کا مطلب ہے آپ کے لوگ جو ہیں الیکشن کمیشن کی فائلیں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں نا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ، میں نے کہا تو اس فرق کیا پڑتا ہے؟ نوٹ تو ایک بیوروکریٹ کا جو نوٹ ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی پیچھا کرتا ہے چوروں کا، یاد رکھیے گا. تو ظاہر ہے وہ جتنے لوگ اس وقت سکندر سلطان کے 100 لوگ ہیں جو وہ لے کر آئے ہیں، تو سہمے ہوئے ہیں سب، کچھ سہمے ہوئے ہیں، کچھ بکے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ایک آدمی ظفر اقبال جس کا نام ہے، جس کو اسپیشل سیکرٹری کا درجہ دیا گیا، وہ کلرک ہے، بیسیکلی ہی واز اے کلرک، رینکر ہے وہ، اور وہ خود کہتا پھرتا ہے لوگوں کو کہ سکندر سلطان کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں تھا، الیکشن کیا ہوتا ہے یہ تو میں نے ان کو بتایا ہے، ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں یہ تو میں نے ان کو بتایا ہے، میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں، تو مجھے وہ اسپیشل سیکرٹری گریڈ 21 نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ظفر اقبال کے الفاظ ہیں، بہت جگہوں پر اپنی سیکرٹ محفلوں میں وہ کہتے ہیں. کلرک، ویسے بھی الیکشن کمیشن رینکرز کا ہی ڈپارٹمنٹ تھا، 2-4 ہی میرے جیسے وہاں پر بے وقوف جو ہیں وہاں پر چلے گئے تھے، تو دھکے کھائے انہوں نے، عدالتوں میں پیشیاں بھگتیں سارا وقت، یہ کنور دلشاد جیسے لوگوں کی وجہ سے، اور ایک پورا کلرکوں کا ٹولہ تھا. تو جناب عالی اب آپ دیکھ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہوگا، یا تو کہیں سے فنڈنگ کروا دیجئے. جنہیں جمہوریت کا بہت شوق ہو رہا ہے پاکستان میں، ان سے کہیں کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے پیسے بھی ادھار دے دیں، سارے پولیٹیشنز وہ پیسے ادھار لے کر دیں. پھر ابھی تو شہباز شریف صاحب یہ بجٹ اس لیے اپروو کر رہے ہیں کہ ان کے گھر سے کچھ نہیں جا رہا، ان کے گھر سے کچھ بھی نہیں جا رہا، کسی سیاسی پارٹی کے گھر سے کچھ نہیں جا رہا، یہ تو سرکار کے خزانے سے پیسہ جائے گا الیکشن کمیشن کو. کنڈکٹ آف الیکشن میں جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ کسی کے ذاتی جیب سے تو نہیں جا رہا نا، اس لیے تکلیف بھی نہیں ہے. تو بس آج کے لیے ہماری یہی گزارش ہے. اور ایک اور بھی بڑا خطرناک ایک منصوبہ بن رہا ہے یوتھ کے اندر، پاکستان کی کراچی سے خیبر تک پوری یوتھ کے اندر ایک بڑا خطرناک، لیکن اس کی پازیٹیوٹی ہم اگلی دفعہ آپ سے ڈسکس کریں گے، اور وہی ہونا بھی چاہیے تھا. یہ کسی کو منشی کہہ کے چیف الیکشن کمشنر کو اور گالیاں دے کے اور جلسوں میں لوگ کٹھے کرنے کے بجائے، مجھے وہ منصوبہ جو ہے وہ بڑا اپیل کر رہا ہے، لیکن اس میں پازیٹیوٹی جتنی ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ منصوبہ ہماری اس یوتھ کا کامیاب ہو جائے گا، چونکہ وہ اپنے نمائندوں سے جنہیں وہ ووٹ دے دے کر آتے ہیں ان سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو ہٹائیں گے، اب ہم ان کو ہٹائیں گے، اب ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. اور ہم پازیٹیو مینرز میں یہ کیمپین چلائیں گے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں. تو اس وقت سے ڈریے، چونکہ اللہ خود تو اتر کے آتا نہیں ہے، زمین پر ہی اس طرح کا ایلیمنٹ پیدا کر دیا جاتا ہے. تو ہوشیار رہیے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں